وبه نستعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اعدلوا هو أقرب للتقوى، صدق الله العظيم. محترم حضرات، آپ حضرات الحمدللہ پوری توجہ اور انعمات کے ساتھ باتوں کو سن رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سبوں کو جو باتیں بھی کہی جائیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات سے گزارش کی گئی جو لوگ کنارے کھڑے ہیں کہ وہ جلسہ گاہ میں آ کر کے بیٹھ جائیں. دیکھیے، مسلمانوں میں ماننے کا جذبہ ہوتا ہے. جب باتیں کہی جائیں تو ہم مان لینا چاہیے. بلا شبہ جلسے بہت ہوتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں. ہم سب جلسوں میں جاتے ہیں، بہت کچھ سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں، نہیں بھی کرتے. لیکن یاد رکھیے یہ جلسہ اپنی نوعیت کا منفرد جلسہ ہے. یہ عام جلسہ نہیں ہے، بلکہ اس جلسے کے نتیجے میں قاضی شریعت کا اعلان ہوگا، دارالقضا کے قیام کا اعلان ہوگا. اس لیے یہ جلسہ اپنی ایک خصوصی اہمیت رکھتا ہے. آپ حضرات نے ابھی سماعت فرمائی کہ ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے فیصلوں کے سامنے. اللہ اور اللہ کے رسول کے جب فیصلے ہمارے سامنے آ جائیں تو ہماری کیا ذمہ داری؟ سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے. اللہ کے حکم کو مان لینا اور اس پر عمل کرنا ہم سبوں کی وہ ذمہ داری ہے جس سے کسی بھی حال میں راہ فرار اختیار کرنے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے، دارالقضا کیا ہے؟ قاضی شریعت کسے کہتے ہیں؟ کیا دارالقضا کے بغیر، نظام قضا کے بغیر اسلامی سوسائٹی کا وجود اس دنیا میں ہو سکتا ہے؟ آخر دارالقضا کا نظام سے چلا، کیا بیچ میں کبھی ختم بھی ہوا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں معلوم ہونے چاہیے. کوئی پوچھے ہمیں بہت آسانی سے بتا دینا چاہیے. انہی سوالوں کے جوابات کو میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کے بعد اکابر علماء تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی گفتگو ہوگی. چند باتیں، منتشر باتیں آپ سب کے حوالے کر رہا ہوں. دل جمعی کے ساتھ سننے کی کوشش کریں. یاد رکھیں، ہم جب باتوں کو دل جمعی کے ساتھ سنیں گے تو سمجھیں گے، صحیح سے سمجھیں گے تب عمل کریں گے. لیکن صورتحال کیا ہے؟ تیرا تن روح سے نا آشنا ہے. اقبال نے کہا تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نا رسا ہے. تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. بزرگوں، خالق کائنات نے نظام عالم کی مضبوطی کے لیے، نظام عالم کے استحکام کے لیے انسانوں کی فطرت میں، انسانوں کی شرشت میں مقابلے کا مادہ رکھا ہے. اسی لیے انسان ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حقوق و اختیارات کی تحدید کر دی. فلاں کا فلاں حق ہے، فلاں کا فلاں اختیار ہے. کیوں؟ تاکہ اس دنیا میں توازن برقرار رہے. کیوں؟ تاکہ اس دنیا میں امن برقرار رہے. کیوں؟ تاکہ دنیا کا نظام تہو بالا رہے. خالق کائنات نے نظام عالم کی استحکام کے لیے انسانوں کی شرشت میں مقابلے کا مادہ رکھا، لیکن حقوق و اختیارات کی تحدید فرما دی ہے. کیوں؟ تاکہ کائنات میں توازن برقرار رہے. لیکن یاد رکھیے، انسان اپنے حقوق و اختیارات سے زیادہ تر بے پرواہ ہے. حقوق و اختیارات سے بے پرواہ ہو جاتا ہے.
اور جو چیز اسے پسند ہوتی ہے یا جس چیز کو وہ اپنی چیز سمجھ بیٹھتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تگو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، حالانکہ فی الواقع وہ چیز اس کی نہیں ہوتی۔ اب اگر دوسرا شخص بھی اسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو فطری طور پر جھگڑے کی نوبت آتی، فطری طور پر لڑائی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، جہاں پہنچ کر اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رہتا کہ کوئی تیسرا صاحب اختیار شخص سامنے آئے، معاملے کو حل کرے، ایسے اصول کی روشنی میں معاملے کو حل کرے جو اصول عام لوگوں کے طے کردہ نہ ہو، خالق کائنات کے طے کردہ ہو، تاکہ اس کے فیصلے کے سامنے سروں کو جھکانے میں بڑا سے بڑا انسان بھی کوئی جھجک محسوس نہ کرے۔ میرے بھائیوں، یہی تیسرا شخص قاضی ہے، یہی تیسرا شخص اسلام کی نگاہ میں منصف ہے، جس کے عمل کا نتیجہ دراصل عدل و انصاف اور قضا کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے، قضا اور نظام قضا اسلامی معاشرے کے لیے جزو لا ینفک کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح چاند سے روشنی کو جدا نہیں کیا جا سکتا ہے، رات سے سیاہی کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، دن سورج سے تپش کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، پھول کو خوشبو سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، ٹھیک اسی طرح اسلامی معاشرے سے نظام قضا کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اس دنیا میں پہلی سانس لیتا ہے اسی وقت سے نظام قضا کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے۔ انسان جب اس دنیا میں پہلی سانس لیتا ہے اسی وقت سے نظام قضا کا دائرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے پہلی سانس لیتا ہے تو کس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ دودھ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت پکار کر کہتی ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، بچوں کو مائیں 2 سال دودھ پلائیں مکمل۔ اب کبھی ایسا ہو کہ باپ ماں کے اس حق کا انکار کرے کہ ماں کو، ہماری بیوی کو دودھ پلانے کا حق نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ جھگڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جھگڑے ہوں گے، نظام قضا کا دائرہ پیدا ہوگا۔ یاد رکھیے، یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، ایسا قضیہ نہیں ہے جس کا وجود اس دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ عہد رسالت میں ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے اللہ کے نبی، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اے اللہ کے نبی ایک بچہ ہے اور وہ اس بچے کو بھی مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، اے اللہ کے نبی حالانکہ یہ بچہ ابھی بہت ہی چھوٹا ہے، میری چھاتی اے اللہ کے نبی اس کے لیے مشکیزہ ہے اور یہ شخص مجھ سے اس بچے کو چھیننا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ فرمایا انتی احق بھی ما لم تنکحی، آپ ہی اس کی حقدار ہے جب تک کہ آپ دوسری نکاح نہ کریں۔ جس طرح سے زندگی کی پہلی سانس نظام قضا کی ضرورت سے الگ نہیں ہے، اسی طرح سے زندگی کی کوئی سانس بھی نظام قضا سے الگ نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی جھگڑا ہو سکتا ہے فریقین میں، کسی بھی وقت جھگڑے ہو سکتے ہیں، جب بھی جھگڑا پیدا ہوگا نظام قضا کا دائرہ پیدا ہوگا، قاضی شریعت کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قضا کو فریضہ محکمہ کہا۔ کیا ہے فریضہ محکمہ کا مطلب؟ علماء نے تشریح کی ہے اس لفظ کی اور لکھا ہے کہ فریضہ محکمہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حال میں نظام قضا سے اسلامی معاشرے کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی ذہن میں یہ خیال نہیں لایا جا سکتا ہے کہ اسلامی معاشرہ بغیر قضا، نظام قضا اور دارالقضا کے موجود ہے۔ اسی لیے اسلامی تاریخ کے تمام ادوار میں نظام قضا موجود رہا ہے۔
عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑوں کے تصفیے کرتے ہیں۔ آپ کے کیے گئے فیصلے حدیث کی کتابوں میں بکھرے ہوئے تو ہیں ہی، علماء جانتے ہیں، بعض اہل علم نے آپ کے فیصلے کو کتابی شکل میں جمع بھی کر دیا ہے۔ یہ بات مجھے اس وقت خبر لگی 2-3 سال پہلے جب میں نے کتاب پڑھی تجزیۃ الرسول امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے خود جھگڑوں کے تصفیے فرمائے، اور نہ صرف جھگڑوں کے تصفیے فرمائے بلکہ مختلف علاقوں میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضات کا تقرر بھی فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ، نام یاد رکھ لیجئے، حضرت عبداللہ بن حسین رضی اللہ عنہ جیسے رضوان اللہ علیہ اجمعین، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو عہد نبوی کے ممتاز قضات ہیں۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور آیا، خلفائے راشدین نے پوری توانائی کے ساتھ نظام قضا کے استحکام کی نہ صرف فکر کی بلکہ قضا کے معیار کو اور نظام قضا کو اتنا مضبوط اور مستحکم کیا کہ آنے والے دنوں میں بھی کسی کو اس نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہمت نہ دی۔ اسی لیے جب خلفائے راشدین کے بعد مختلف سلطنتوں کا وجود ہوا اس دنیا میں، سلطنت بنو امیہ، سلطنت بنو عباس، سلجوق کی سلطنت، عثمانی کی سلطنت، مغلوں کی سلطنتوں کا جب وجود ہوا، تمام سلطنتوں میں نظام قضا موجود رہا، لیکن ایک دور وہ بھی آیا جب پوری دنیا سے سلطنتوں کا خاتمہ ہوا، وطن عزیز سے سلطنت مغلیہ کا خاتمہ ہو گیا، اور اس ملک پر انگریزوں کی حکومت آئی۔ انگریزوں کی حکومت آئی، مغل فرما روا نے انگریزوں سے معاہدہ کیا، بلکہ وہ معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے تو نظام قضا کی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر مغل فرما روا نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے معاہدے میں یہ اطمینان کروایا کہ نظام قضا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے گا، مسلم قضات کی تقرری ہوگی، لیکن مانتا کون ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ہوا یہ کہ انگریزوں نے چستا چستا آہستہ آہستہ اس ملک سے مختلف بہانوں سے مختلف غلط دلائل کا سہارا لے کر نظام قضا کو ختم کر دیا۔ اس وقت سے علماء نے نظام قضا کے احیاء کی فکر کی۔ تفصیلات کا موقع نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے اس راہ میں جو کوشش سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ منضبط، سب سے زیادہ اہم تھی، وہ کوشش امارت شریعہ گلواری شریف پٹنہ کے بانی حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ آپ حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو بھی یاد کر لیجیے۔ حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1921 عیسوی میں امارت شریعہ کو قائم فرمایا، اور امارت شریعہ کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ امارت شریعہ کے تحت دارالقضا کا نظام بھی قائم فرمایا، اور دارالقضا کے نظام کے قیام کے بعد کیا ہوا؟ تقریباً 150 سال کے بعد مسلمانوں کو یہ موقع ملا کہ وہ اپنے معاملات دارالقضا میں پیش کر سکیں۔ 150 سال کے بعد مسلمانوں کو یہ قیمتی مرحلہ میسر آیا کہ وہ اپنے نجی معاملات کو کم از کم قاضی شریعت کے سامنے پیش کریں۔ آج امارت شریعہ کے تحت تقریباً 83 مقامات پر دارالقضا کا نظام قائم ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت 84 مقامات پر دارالقضا کا نظام قائم ہے۔ دارالقضا کا نظام چاہے جہاں قائم ہو، یاد رکھیے یہ کوشش ہے حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔
حضرات گرامی، حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے نظام قضا کو نہ صرف استحکام بخشا بلکہ نظام قضا کا پورا ڈھانچہ تیار کیا، مختلف جگہوں پر نظام قضا کی تقرری فرمائی، اور آپ نے پوری توانائی کے ساتھ نظام قضا کا احیاء فرمایا۔ آج جو بھی نظام قضا قائم ہے اس میں بلا شبہ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کا دخل ہے۔ یاد رکھیے، دارالقضا میں اگر ہم سب اپنے معاملات کو لے کر کے جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ ہم اپنے معاملات کو آسانی سے حل کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کے سامنے سر کو جھکا رہے ہیں جو سب سے اہم بات ہے، نہ صرف یہ کہ ہمارے پیسے کم خرچ ہو رہے ہیں، بلکہ آپ ملک کی بھی خدمت کر رہے ہیں۔ ملک کی خدمت اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اگر اپنے معاملات کو دارالقضا میں لے کر کے جا رہے ہیں تو آپ کورٹ سے مقدمات کے بوجھ کو کم کر رہے ہیں، کورٹ سے مقدمات کے بوجھ کو کم کر رہے ہیں، اور جب آپ کورٹ سے مقدمات کے بوجھ کو کم کر رہے ہیں تو بلا شبہ آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے دارالقضا کتنا بڑا کام اس ملک میں کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ دارالقضا کی اہمیت کو پوری دنیا تسلیم کرتی، تمام لوگ تسلیم کرتے اور اس کی پذیرائی کرتے، لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ مختلف جگہوں شوشے چھوڑے جاتے ہیں کہ دارالقضا ایک متوازی عدالت ہے۔ ہرگز نہیں، یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ یاد رکھیے 2005 میں پٹیشن داخل ہوا تھا اور 2014 میں جو فیصلہ ہوا تھا، کورٹ نے دارالقضا اور دارالفتہ کے کام کو جائز قرار دیا تھا، جس کے معنی یہ کہ دارالقضا اور دارالفتہ کا نظام بالکل درست ہے۔ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، سچ سچ اور جھوٹ جھوٹ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب کی دینی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے معاملات کو دارالقضا میں لانے کی کوشش کریں، اپنے معاملات کو دارالقضا میں لائیں۔ آپ دارالقضا میں اگر اپنے معاملات کو لاتے ہیں، اپنے دارالقضا میں اپنے معاملات کو لاتے ہیں تو کئی طرح کے فائدے تو ہیں۔ یہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں جیتنے والا تو جیتتا ہی ہے، ہارنے والا اس لیے جیت جاتا ہے کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے باتیں کی جائے، انشاءاللہ بعد میں ان باتوں پر اور بھی باتیں ہوں گی، آپ ان باتوں کو تفصیل سے سنیں گے، لیکن ہم سبوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو باتیں بھی کہی جائیں ان باتوں کو توجہ اور انہمام کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، ساتھ چلنا ہے تو چل، میں تو چلا جاؤں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔